أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ عزیز سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 سے آج ہمارے نئے لیسن کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے یہودیوں کی ان بدکاریوں کا ذکر تھا جو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے وہ کر چکے تھے۔ اب اس آیت سے ان کے وہ عیوب بیان ہو رہے ہیں جو حضور علیہ السلام کے زمانہ میں ان میں پیدا ہوئے، یعنی صاحب قرآن میں عیب جوئی کرنا اور ان کے دین میں تانے دینا۔ تو اس آیت کریمہ میں ان کا پہلا عیب بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض تھا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی ایسے لفظ کی ممانعت فرمائی جس میں بے ادبی کا شبہ ہو۔ تو فرمایا اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو انظرنا، یعنی حضور ہم پر نظر رکھیں۔ تو آئیے پہلے اس آیہ مبارکہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا اے الذین وہ لوگو جو آمنوا ایمان لائے، لا تقولوا تم نہ کہو، راعنا راعنا یعنی ہماری رعایت فرمائے، وقولوا واو کا معنی اور، قولوا تم کہو، انظرنا انظرنا یعنی ہم پر نظر رکھیں، یعنی ہم پر نظر رکھیں، واسمعوا واو کا معنی اور، اسمعوا اسمعوا سنو یعنی غور سے، یعنی غور سے سنو۔ تو اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ واو کا معنی اور، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب عذاب، علیم دردناک، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو عزیز سامعین، تفسیر قرطبی، تفسیر کبیر اور تفسیر عزیزی وغیرہ میں اس آیہ کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے، راعنا یا رسول اللہ۔ اس کے یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ تو یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ راعنا بے ادبی کا معنی رکھتا تھا اور انہوں نے اسی بری نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کی اس اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ تو اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رنجیدہ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ابھی آپ حاضر ہی ہوئے تھے کہ یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی جس میں راعنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے، اور جس کلمہ میں ترک ادب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ ایسے الفاظ کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ جس لفظ کے دو معنی ہوں، اچھے اور برے، اور لفظ بولنے میں اس برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اور حضور اقدس عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب رب العالمین خود سکھاتا ہے اور تعظیم کے متعلق احکام کو خود جاری فرماتا ہے۔ تو فرمایا واسمعوا، اور غور سے سنو، یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام فرمانے کے وقت ہمتن گوش ہو جاؤ، تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ حضور توجہ فرمائیں، کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے۔ تو فرمایا وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جو یہودی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں بے ادبی والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ان یہودیوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے۔ تو عزیز سامعین، ترجمہ قرآن کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو اگر آپ سابقہ اسباق سننا چاہتے ہیں، ڈسکرپشن باکس میں ہر لیسن کا لنک ڈال دیا گیا ہے، اس سے کوشش کریں کہ ان اسباق کو باقاعدگی سے سنیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کوشش کی جاتی ہے کہ آسان الفاظ میں آپ کے لیے قرآن کریم کا ترجمہ پیش کیا جائے، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو آئے تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن فہمی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔